السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، خواتین اسلام، پچھلے سوموار یعنی پیر کے دن رمضان کی فضیلت اور روزوں کی فضیلت، ان دونوں چیزوں کی فضیلت کے ساتھ ساتھ رمضان میں روزہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے، یہ صرف ایک فرض ہی نہیں بلکہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ چاہے گرمی میں بھی کیوں نہ آ جائے، ہمیں روزوں کا پوری طرح سے اہتمام کرنا چاہیے، اس میں کسی طرح کوئی کوتاہی نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی مجبور ہیں تو اللہ رب العالمین نے خود ان کو رخصت دی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا، رمضان جیسے فضیلت والے مہینے کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کی کچھ باتیں آپ سن چکے ہیں۔ آئیے آج رمضان کے روزوں سے متعلق کچھ ضروری احکام و مسائل، جن میں روزہ کن پر فرض ہے اور روزے کے فرائض کیا ہیں، روزہ کن لوگوں کے لیے چھوٹ ہے اور کون ایسے ہیں جن کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رہیں تو رمضان کے مہینے میں ان کی پکڑ نہیں ہوگی، البتہ ان کو بعد میں ضرور رمضان کے روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں انہیں رکھنا چاہیے۔ آئیے تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزہ کن پر فرض ہے۔ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ رمضان کا روزہ ہر عاقل یعنی عقل مند، بالغ، جو بچہ نہ ہو، بلوغت کو پہنچ چکا ہو، تندرست یعنی بیمار نہ ہو، مقیم یعنی سفر میں نہ ہو، مسلمان یعنی غیر مسلم نہ ہو، یہ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 عقل مند، نمبر 2 بالغ، نمبر 3 تندرست، نمبر 4 مقیم، نمبر 5 مسلمان۔ اب چاہے مرد ہو یا عورت، یہ 5 شرطیں جن میں پائی جائیں ان پر روزہ فرض ہے۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ جب ان کے اوپر فرض ہے تو اب جو عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ جو ابھی بالغ نہیں ہے ان پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن ان کو عادت ڈلوانا چاہیے، جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے ربیہ بنت معبد رضی اللہ عنہا کی۔ اور اسی طرح جو تندرست نہیں ہے، بیمار ہیں، تو ان کی تفصیل ابھی آگے آئے گی کہ بیمار 2 قسم کے ہوا کرتے ہیں، اور بیمار میں ہی ان خواتین کا بھی ذکر آ جائے گا جو اپنی ماہواری یا اولاد کی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ حالت نفاس میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مقیم یعنی سفر میں نہ ہو، جو سفر میں ہیں ان کے لیے بھی چھوٹ ہے۔ اسی طرح ایک اور عذر آئے گا، انشاءاللہ ان کا ذکر ہم آگے آپ کے سامنے کریں گے۔ پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ روزہ اس آدمی پر فرض ہے جس کے اندر یہ 5 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1 عقل مند ہونا، نمبر 2 اس انسان کا بالغ ہونا، نمبر 3 تندرست ہونا، اور نمبر 4 مقیم ہونا، سفر میں نہ ہونا، نمبر 5 مسلمان کا ہونا۔ اب آئیے جن جن لوگوں کے لیے چھوٹ ہے تو وہ کن کے لیے، اور اس چھوٹ میں وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز، جو پاگل ہیں
ان کے اوپر روزہ سرے سے فرض ہی نہیں ہے۔ رفع القلم عن ثلاث، اس سلسلے میں حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو شرط بتائی گئی بلوغت کی، بلوغت کے بارے میں اس کی پہچان علماء نے احادیث کی روشنی میں بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ شرمگاہ کے اطراف میں بال کا اگانا، دوسری چیز احتلام کا ہونا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور تیسری چیز بچیوں میں ماہواری کا شروع ہونا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آدمی بالغ سمجھا جائے گا، لیکن اگر کسی کو 15 سال کی عمر سے پہلے یہ تینوں میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو پھر یہ چوتھی علامت کہ جس کی عمر 15 سال مکمل ہو، جن کے اندر یہ تین علامتیں ظاہر نہ ہوں اور ان کی عمر 15 سال مکمل ہو کر 16ویں سال میں داخل ہو چکے ہوں، وہ بالغ سمجھے جائیں گے اور نماز روزے وغیرہ فرض ہوں گے۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور یاد رہے، بچوں کو ان کی کم عمری سے ہی روزے کی عادت ڈلوانا ضروری ہے۔ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، روزہ ان پر فرض نہیں ہے، کیوں ان کو تکلیف دی جائے، اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ بچوں کو بچپن سے جس طرح کی عادت ڈالی جائے گی، بڑے ہونے کے بعد اسی اچھی اور نیک عادت پر وہ لوگ جمے رہیں گے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے پاس صحابہ اکرام کی کئی ساری مثالیں الحمدللہ موجود ہیں۔ اس کے آگے تیسری شرط ہے کہ آدمی تندرست ہو۔ تندرست آدمی کے اوپر روزہ تو فرض ہے، البتہ جو بیمار ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایک بیمار وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ امید ہو کہ رمضان کے دوران یا رمضان نکلنے کے بعد وہ شفایاب ہوگا، اسے صحت و تندرستی مل سکتی ہے، تو ایسے بیمار لوگ کیا کریں؟ وہ جتنے دن بیمار ہیں اتنے دن روزہ چھوڑ دیں گے، البتہ جیسے ہی شفایاب ہو جائیں، رمضان میں اگر صحت مند ہوئے تو وہ روزہ رکھنا شروع کریں گے۔ بیماری کی وجہ سے جتنے دن روزہ نہیں تھے اتنے دن بعد میں وہ قضا کریں گے۔ بیمار ایک دوسرا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ اس کی بیماری نہ ختم ہونے والی ہے اور یہ اس بیماری کی حالت میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، تو ایسے بیمار کے بارے میں یہ کیا جائے گا کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو وہ کھانا کھلا دے۔ اگر 30 روزوں کے بدلے ایک ہی دن وہ سب کو جمع کر کے کھانا کھلا دے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بیمار میں وہ خواتین بھی شامل ہوں گی جو ماہواری اور نفاس کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں شریعت نے یہ کہا کہ نماز تو ان کے اوپر بالکل معاف ہے، ان کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے معاف نہیں ہیں۔ البتہ جتنے دن کے روزے ان کے چھوٹ جائیں اتنے دن بعد میں وہ لوگ قضا کریں گے۔ یاد رہے کہ افطاری سے چند منٹ پہلے بھی اگر کسی کو ماہواری کا آغاز ہو گیا یا کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو ان کے دن بھر کے روزہ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، لیکن اس دن کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس دن کا بھی حساب کر کے وہ بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح انہی میں وہ بوڑھے مرد اور عورت شامل ہیں جو بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ گئے ہوں کہ اب ان میں روزہ رکھنے کی کوئی طاقت نہ ہو، بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ چکے ہوں کہ روزہ رکھنے کی ان میں طاقت نہ ہو، تو ایسوں کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ضرور کھانا کھلائیں گے۔ البتہ وہ عورتیں جو حمل سے ہیں یا ان کے ہاں دودھ پیتے بچے ہیں، تو اب اگر ان عورتوں کو خود یا ان کے حمل میں جو بچے ہیں
یا دودھ پیتے جو بچے ہیں ان کی صحت کے لیے کسی طرح کا کوئی نقصان ہو تو ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ صحیح حدیثیں اس بارے میں دلیل ہیں، اور وہ خواتین اتنے دن کا روزہ بعد میں قضا کریں گی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جن کے روزے کچھ چھوٹے ہوئے ہیں، اگلا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ خصوصاً خواتین اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ عموماً سستی اور کوتاہی ہوتی رہتی ہے کہ ابھی رہیں گے بعد میں، ابھی رہیں گے بعد میں، ابھی رہیں گے بعد میں، یہاں تک کہ دوسرا رمضان بھی آتا ہے اور پہلے رمضان کے کچھ روزے ان کے قضا پورے نہیں ہوتے، اور یہ بڑی کوتاہی، اس کی وجہ سے گناہ بھی ہونے کا اندیشہ ہے اور ان کے اوپر فدیہ وغیرہ بھی لازم آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی یہ سہولت اور مہربانی کا ہم شکر ادا کریں اور جتنا جلد ممکن ہو سکے وہ چھوٹے ہوئے روزے بعد کے دنوں میں پورے کر لیں۔ اور یہاں ایک مشورہ میں یہ بھی دوں گا کہ اللہ نے ان قضا روزوں کے بارے میں بھی ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم ایک ایک کر کے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حمل یا دودھ پلانے کی وجہ سے یا حالت نفاس میں ہونے کی وجہ سے مان لیتے ہیں کسی خاتون کے پورے مہینے کے روزے چھوٹ گئے، تو اب وہ مہینہ اگر 29 کا تھا تو 29 روزے پورے کریں گے، 30 کا تھا تو 30 روزے رکھیں گے بعد میں۔ تو شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ آپ 30 روزے پورے کنٹینیو کریں، نہ، باقی آپ کے پاس 11 مہینے ہیں، شوال سے لے کر پھر شعبان تک 11 مہینے، یعنی 200 تقریباً 25 دن۔ تو یہ 225 دنوں میں سے آپ ایک کر کے بھی ان کو رکھ سکتے ہیں الگ الگ دنوں میں۔ میں یہ سب تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اللہ کی اس نعمت کا ہم شکر ادا کر کے ہم ایک ہی رکھیں۔ ایک ہفتے میں ایک بھی رکھتے رہیں گے تو الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ پورے روزے ختم ہو جائیں گے، اور کوئی ہمارے اوپر قضا روزہ اگلا رمضان آنے سے پہلے باقی نہیں رہے گا۔ اب آئیے ہم ایک دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ روزے میں کتنے فرائض ہیں اور ان چیزوں کا ہمیں کیسے اہتمام کرنا چاہیے۔ روزوں کے فرائض نمبر 1 نیت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، جو رات میں روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ فرق یاد رکھیں آپ، رمضان کے یا نذر کے جو فرض روزے ہوتے ہیں ان روزوں کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی نیت رات ہی میں کر لیں، سحر شروع کرنے سے پہلے ہی۔ البتہ جو نفلی روزے ہیں وہ نفلی روزے ہم کسی بھی وقت دن کے نیت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ صبح سے لے کر اس وقت تک ہم کچھ کھائے ہوئے نہ ہوں۔ اس کی مثال عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے لے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ فجر کے لیے نکلے ہوتے تو گھر واپس لوٹنے تک چاشت کا وقت ہو جاتا، یعنی لگ بھگ 9-10 کچھ اس طرح سے بج جاتے، اور گھر میں آ کر پوچھتے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو ہم کہتے کہ کھانے کے لیے آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تب تو پھر میں روزہ رہ لوں گا۔ یہ نفلی روزے کی بات، صبح سے کچھ کھائے ہوئے نہیں ہیں اور اب دن چڑھنے کے بعد 9, 10, 11 بجے کے وقت میں وہ نفلی روزے کی نیت کر رہے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن فرض روزے کی نیت رات ہی میں ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، نیت کا مطلب دل کا ارادہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کا مطلب کوئی الفاظ ہیں، کوئی دعا ہے، کوئی ذکر ہے جو پڑھنا ہے، بلکہ ہمارے ہاں رمضان کے لیے جو کیلنڈر نکلتے ہیں ان میں بھی لکھا ہوتا ہے نویت بصوم غد للہ تعالی یا نویت ان اصوم للہ تعالی۔ تو اس طرح کے یہ الفاظ سب بدعت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا فرض اس کے اندر یہ ہے
طلوع فجر یعنی جہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کر غروب آفتاب تک ہر اس چیز سے بچنا ضروری ہے، کھانے پینے وغیرہ ان تمام امور سے دور رہنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بظاہر ٹوٹنے والے چیزوں سے بھی بچ کے رہنا اور باطنی طور پر جو روزے کو خراب کر دیتے ہیں ان سے بھی بچ کے رہنا ضروری ہے۔ ظاہری طور پر مطلب کھانا پینا جان بوجھ کر، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، جیسے ابھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ وہ ذکر آئے گا۔ باطنی طور پر یعنی روزہ تو ہیں لیکن اپنا وقت سارا ایسے کاموں میں گزار رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آج کی یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ایسے کاموں میں، ایسے چیزوں میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ کبھی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی بڑھ سکتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کا احساس نہیں کرتے اور ویسے کاموں میں پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ کہنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ روزے کے کچھ سنتیں ہیں اور کچھ مستحبات ہیں، ان کا ہمیں پورا لحاظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سحری کھانے کا اہتمام کرنا، بظاہر علماء نے اس کو سنت میں شامل کیا، لیکن یہ بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اس کے بارے میں صرف 3 حدیثوں کا مفہوم آپ ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ آج کل بہت سارے مرد حضرات جو راتوں میں 12، 1، 2 بجے تک ڈیوٹیاں کرتے ہیں، آ کر اپنی ڈیوٹی کے بعد کھا کے سو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جو افطار میں ہی خوب دبا کے کھا لیتے ہیں پھر سحری نہیں کرتے۔ تو ویسے لوگ ذرا ان 3 حدیثوں پر توجہ دینے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، سحری ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس سلسلے میں ہے۔ تو گویا ہم سحری نہ کھا کر یہودیوں کی مشابہت کر رہے ہیں اور ہمارے نبی کو جو چیز پسند ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ دوسری بات، سحری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ دیکھنے کو یہ چھوٹی حدیث، لیکن اس کے اندر 2 بڑی باتیں ہیں۔ ایک، تسحروا نبی کا حکم ہے اور یہ صیغہ امر کے ساتھ ہے، اور ہم جانتے بوجھتے نبی کے حکم کی مخالفت کریں؟ ایسے لوگ سورہ نور کی اس آیت کو پڑھ لینا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ جانتے بوجھتے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں پڑ جائیں گے یا پھر وہ کسی عذاب میں گر جائیں گے۔ پھر تیسری بات، اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی صلواتیں اترتی ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر اپنی صلواتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ کا صلات بھیجنا کیا ہے؟ ثناء اللہ علیہ عند ملائکتہ، کسی آدمی پر اللہ اپنی صلات بھیج رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کو اتنا پسند ہے، وہ کام اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس شخص کی تعریف ملائے اعلیٰ میں کر رہا ہے۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں کر رہا ہے، اور اس کے قریب میں جو فرشتے رہتے ہیں ان کے درمیان میں اس شخص کی تعریف کر رہا ہے، اس بندی یا اس بندے کی تعریف کر رہا ہے۔ اور فرشتوں کا صلات بھیجنا کیا ہے؟ فرشتوں کا صلات بھیجنا یہ ہے کہ یا اللہ
تو ان پر رحم فرما، تو ان کی مغفرت فرما۔ تو غور کیجئے، سحری چھوڑنے والوں خود اپنے آپ کو کتنے عذاب میں ڈال رہے ہو، کتنی برکتوں سے محروم ہو رہے ہو، یہودیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہو، اللہ اور اس کے فرشتوں کی صلواتیں پانے سے محروم ہو رہے ہو۔ اور آخر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ سحری کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے دسترخوان بچھا کر 4-5 قسم کے کھانے سالن رکھ کے خوب پیٹ بھر کر ایسے کھائیں کہ فجر کی نماز بھی پڑھنا بھاری ہو جائے۔ نہیں، نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سحری میں تمر، کھجور بڑی اچھی چیز ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ فجر کی نماز آخری وقت میں پڑھ لینے کے ارادے سے وہ لیٹے لیٹے ہی منہ میں ہی یوں ہی چباتے ہوئے کھجور سوئے ہی رہیں اور ایک دم فجر آخری وقت میں پڑھیں، یا تو پھر وقت نکلنے تک بھی پڑھنے کا اہتمام نہ کریں۔ یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ روزے کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے فوراً افطار کر لیں۔ سورج جیسے ہی ڈوب جائے فوراً افطار کر لیں، اور افطاری کے موقع پر جو رطب کھجور ہوتے ہیں ان کا اہتمام کریں۔ عام طور پر جانتے ہیں کہ رطب جن کے اندر ذرا پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے بڑے ہی نرم جیسے ہوتے ہیں، اور بغیر ثلاجے کے باہر زیادہ دیر تک آج کے یہاں کے ماحول میں نہیں رکھ سکتے۔ اب پرانے زمانے میں جب فریجوں کا انتظام نہیں تھا تو اللہ ان کو کوئی طریقہ دیا ہوگا جس کی وہ حفاظت کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رطب کھجور کے ذریعے افطار کرنا بہت زیادہ پسند تھا، اور اس کے اندر صحت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر وہ نہ ملے تو کوئی اور دوسرے کھجور بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کو کئی علماء نے ضعیف قرار دیا، بعد میں پڑھنے کو برا نہ سمجھا۔ اور ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یہ حدیث ابو داؤد میں اس کا ذکر ہے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بہت زیادہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رد نہیں کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں۔ چوتھی سنت، روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش اور ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے۔ اپنے زبان کی خوب حفاظت کریں، کوئی جھگڑا لڑائی تک بھی نہیں کرنا ہے، اور اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور تم سے کوئی کہے کہ آؤ لڑائی کریں گے، یا تم سے کوئی گالی گلوچ کرے، تو ایسی صورت میں تم کو اس سے باز رہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو کہ اس کو کھانا پینا نہ دے کر دن بھر مار رہے ہیں، بلکہ روزہ سارے اعضائے بدن کا ہو۔ جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہارا کان، تمہاری آنکھ جھوٹ اور محرمات سے بھی روزہ رکھے، پڑوسی کو تکلیف دینا چھوڑ دو۔ روزہ والے دن تمہارے اوپر وقار اور سکینت چھایا رہے، اور تم اپنے روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن دونوں برابر نہ ہونے دو، دونوں میں فرق ضرور ہونا چاہیے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان کے بارے میں جانکاری بڑی اچھی رہے گی۔ نمبر 1، بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر کھا لینا، پی لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بھول کر کھا پی لیا تو اس کو یاد آتے ہی رک جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من نسی فاکل او شرب فلیتم صومہ، جو بھول چوک کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں
میاں بیوی کی صحبت یہ بھی حرام ہے اور اس کی وجہ سے گناہ بھی ہے، اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے علاوہ نقصان ان کا یہ بھی ہوگا کہ ان کو اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ کیا ہے وہ؟ کہ غلام آزاد کرنا ہے، اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 4 جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر کسی کو خود ہی قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر، جیسے بعض لوگ کچھ چیز کھا لیے، بے چینی ہو گئی، کچھ پریشانی ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ اگر ایک قے ہو جائے تو بڑا سکون ہوگا، اب برش کے ذریعے یا انگلی ڈال کے قے لانے کی کوشش کریں تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ افطار کی حالت میں اگر بچے کی پیدائش ہو جائے یا ماہواری شروع ہو جائے تو بھی اس دن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ مسواک کر لینے سے، بار بار نہانے سے، سر پر پانی ڈالنے سے، کلی کرنے سے، ناک میں پانی چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک میں پانی چڑھاتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ اسی طرح سرما لگانے سے دن بھر میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی آدمی کو آنکھ میں کوئی تکلیف، کان میں کوئی تکلیف ہے اور وہ آنکھ یا کان کی کوئی دوا ڈالتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دانت وغیرہ سے خون نکل آ جائے یا ناک سے خون نکل آئے، جسے نکسیر کا بہنا کہتے ہیں، نکسیر پھوٹنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رمضان کے مہینے میں کچھ چیزوں کا ہمیں خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، روزہ تو رکھتے ہی ہیں، یہ فرض ہے، ساتھ میں ہم تراویح کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اس لیے کہ تراویح یہ اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر مہربانیوں میں سے ایک بڑی مہربانی ہے کہ رمضان میں یہ چیز عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت والی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کرے تو وہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ۔ جو شخص امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اہتمام کرے تو اس کو رات بھر تہجد پڑھنے کے برابر کا ثواب دیا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ ڈیوٹیوں کا بہانہ کر کے تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض سستی اور غفلت کی وجہ سے تراویح چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض ایسی سستی کرتے ہیں کہ جماعت سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، ابھی عشاء کے بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے، رات کے وقت میں پڑھنا زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو اس فتنے میں ڈال کر راتوں میں بھی خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتے اور سستی غفلت ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں، اور ذرا اس فضیلت کو یاد رکھیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے وقت میں ہم لوگ 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ، 40 منٹ، آدھا گھنٹہ وقت لگاتے ہیں، لیکن اجر و ثواب اللہ کتنا دیتا ہے؟ پوری رات تہجد پڑھنے کے برابر دیتا ہے۔ اور آج کل یہ بڑا عجیب رواج چل پڑا ہے، بہت کم ہی لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے فلاں مسجد میں جائیں گے وہاں بہت جلد تراویح ہو جاتی ہے، فلاں امام کے پیچھے پڑھیں گے وہ بہت ایکسپریس پڑھاتے ہیں، جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ گویا تراویح کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں، ایک مصیبت سمجھ رہے ہیں جسے جلد سے جلد اپنے سر سے اتار کے پھینکنا چاہتے ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور رمضان کے آخر میں ہم فطرانے کا ضرور اہتمام کریں، لیکن پورے رمضان بھر صدقۃ الفطر کے علاوہ عام صدقہ خیرات کا زیادہ اہتمام کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کریں، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 چیزوں کا خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو روزوں سے متعلق جو کچھ بھی ہم نے آداب اور سنتیں وغیرہ سنے ہیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن برائیوں سے بچنا ہے ان سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی پسند کے مطابق رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔